اعجاز صاحب، مئی کی جنگ کے بعد JF-17 تھنڈر کے لیے نئے آرڈرز کی بات ہو رہی ہے. کیا اب ہم کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان ہیز انٹرڈ دی لیگ آف ڈیفینس ایکسپورٹنگ نیشنز؟ ڈیفینیٹلی جی. یہ ہمارے پاس ہم ڈفرینٹ فارمز میں ہم آلریڈی پچھلے 2 دہائیوں سے ہم بڑی اچھی ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں. ہمارا ایک منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن کا ایک پورا ایک ہماری منسٹری ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے ادارے کام کرتے ہیں اس کی ایکسپورٹ کے لیے ایک ڈیفینس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ہے ہیڈ کوارٹرڈ ایٹ اسلام آباد. اور ہم ہر آلٹرنیٹ ایئر پہ اسی ادارے کے اس کے کنٹرول اور آسپیشس میں ہم ایک انٹرنیشنل ڈیفینس اینڈ جو ہے ایگزیبیشن سیمینار آئیڈیاز کے نام سے ہم یہ ایونٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈیفینس ایکسپو ہوتی ہے، کراچی میں ہوتی ہے ابھی تک. تو یہ بالکل ریگولرلی ہو رہی ہے، اور اس میں جہاں بہت سارے ڈیفینس اکوپمنٹ بنانے والے انٹرنیشنل ایکسپورٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں، وہاں پر جو پاکستان کی ایکسپورٹ کیپیبلٹی والے ادارے ہیں ان کے بھی بے شمار سٹال ہوتے ہیں. اور ان میں سر فہرست جو ہے وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کا سٹال کا پیویلین ہوتا ہے، پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے پیویلین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیسکام کے ڈفرینٹ ادارے اور بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایگزیبیٹرز ہیں، مینوفیکچرر ہیں، وہ وہاں پہ اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کرتے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی سیلز بھی ہوتی ہیں. اچھا اعجاز صاحب، بنگلہ دیش کے ایئر چیف کا پاکستانی ایئر چیف سے ملنا، بنگلہ دیش کی جانب سے JF-17 میں دلچسپی، سپر مشاق کی خریداری اور ٹریننگ، کیا یہ محض دفاعی ڈیل ہے یا ساؤتھ ایشیا میں ایک نیا ملٹری الائنمنٹ بن رہا ہے؟ اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہم عسکری لحاظ سے کن کن ہتھیاروں یا اگر کہا جائے کہ ٹیکنالوجی کی آپسی ڈیلز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری کسی بھی طرح کی جو انگیجمنٹ ہے نا، وہ اس کو ہم سٹینڈ الون نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر کوئی اور ملک ہو تو اس میں اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اکنامک یا ٹریڈ کی ڈیل ہوتی ہے یا کوئی ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو اس کو پیورلی اکنامکس یا فائنینشیل پرزم سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو کہ ظاہر ہے ایک وقت میں ہمارا ہی حصہ تھا، اور اب ان کے ساتھ جو کئی دہائیوں تک ہمارے ٹینس ریلیشن شپ رہے، کیونکہ وہاں پہ ایسی گورنمنٹس تھیں جو انڈین انفلوئنس تھیں. تو اب جب کہ وہ جو تعلقات میں جو سرد مہری ہے اس کی برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی بھی جو تعاون ہے، اکنامک ہو یا دفاعی ہو، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یقیناً یہ ابتدا ہے ایک کمپریہنسو ڈیفینس کی جو یا براڈ بیس ڈیفینس کوآپریشن کی. اچھا اعجاز صاحب، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اسٹریٹجک اور عسکری اتحاد سے کیا آپ بھارت کا جغرافیہ تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں جس طرح بھارت مخالف طلبہ مہم چل رہی ہے اور چکن نیک والی ریاستیں آسام، ناگالینڈ وغیرہ کو بنگلہ دیش اپنا حصہ بنانے کی بات کر رہا ہے، کیا مستقبل قریب میں ہم بھارت کی بارڈر حدود کو تقسیم ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک جو ہے نا نیچرل ایک یہ کلمینیشن ہوگی، اور اس کا ذمہ دار کوئی بھی علاقائی ملک نہیں ہوگا. وہ تو سارے اس کا ایڈوانٹیج لیں گے، یا اس چیز کو فائنل جو ہے نا جو نیلز ان دی کافن آف انڈین یونٹی یا انڈین یونین ہوگی. لیکن اصل اس کے جو ذمہ دار ہیں، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اصل اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھارت کی موجودہ رجیم ہوگی، جو RSS کے جو ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے، جو ہندواتا کے ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے، جنہوں نے گاندھی اور نہرو کا سیکولر بھارت جو ہے اس کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے دفن کر دیا ہے. تو اصل جو بھارت کی ڈس انٹیگریشن کے ذمہ دار وہ ہوں گے.
لوگ تو اسی لیے مودی کو پہلے ہٹلر کہا کرتے تھے، اب لوگ اس کو انڈیا کا گورباچوف کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا اعجاز صاحب، بھارت کی پراکسی افغانستان کے حوالے سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح موقف اپنایا اس پر، اور بتایا کہ کیسے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کو کیا جائے؟ دیکھیے، اس سوال یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے کل پریس کانفرنس کے بعد بھی کیا گیا تھا، اور ڈی جی صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، ہم اپنی آپشنز کو بہت سلیکٹیولی اور ایز پر دی ریکوائرمنٹ ہی یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم افغانی عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم افغانستان ایز اے کنٹری ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو صرف اپنے دفاع میں جو پاکستانی نیشنلز جن کو اب ہم خارجی کہتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ افغانستان میں پناہ لیا بلکہ وہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی ٹریننگز، اپنی پلاننگ، اور پھر وہاں سے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ اپنے کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم کو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو صرف ان کو انگیج کرتے ہیں جو بھی ماضی میں ہوا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کے اپنے جو ان کے نام نہاد فوجی ہیں، وہ اگر ہمارے بارڈر پوسٹ پہ وہ اٹیک کرنے کی، جیسے انہوں نے اکتوبر میں کوشش کی، اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے آنے والے وقت میں بھی، تو پاکستان ایک ذمہ دار ساورن سٹیٹ ہوتے ہوئے یہ پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان اپنے جغرافک جو ہے باؤنڈریز کے تحفظ کے لیے پاکستان وہ تمام اقدامات اٹھائے جو انٹرنیشنل چارٹر جو ہے وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، تو پھر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ فرام این ایئر سرویلنس اینڈ اسٹرائک پرسپیکٹو دا انٹائر افغانستان از آن پاکستانز راڈار؟ جی بالکل، اور نہ صرف یہ کہ آن ریڈار، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایز سچ ایئر فورس یا ایئر ڈیفنس تو ہے نہیں، تو وہ پاکستان جیسے ملک جس کے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، اس کے سامنے تو ان کی ولنریبلٹی جو ہے اٹس لائک ہاؤس آف کارڈز۔ لیکن ہم ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے، بالکل، کیونکہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے کہ وہ ایک براڈ بیسڈ فلی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ قائم کریں لوہے جرگہ کے بعد، جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔